شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہ نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکا وجہ کن فقا در اللہ المقنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آب و گل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ وعلا آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رخ دن ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں شب زلف یا مشک خطا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں بلبل نے بلبل کو کہا عمری نے سروے جا فضا حیرت نے جھلا کر کہا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں خورشید تھا کس زور پر کیا بڑھ کے چمکا تھا قمر بے پردہ جب وہ رخ ہوا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں دن لمح میں کھونا تجھے شب صبح تک سنا تجھے شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں رزق خدا کھایا کیا فرمان حق تعالیٰ کیا شکر کرم ترس سزا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں اور ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں ہے بلبل رنگی رضا یا موتی نغمہ سرا حق یہ کہ واصف ہے تیرا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں آج کی یہ محفل عقائد و اعمال کی اصلاح کے حوالے سے انعقاد پذیر ہے اور آپ نے مجھ سے پیشتر ہماری جماعت کی عظیم عالم دین عظیم خطیب حضرت علامہ مفتی عمران حنفی صاحب مدذ اللہ العالی سے ان کا عظیم خطاب سماعت کیا یقیناً وہ اور بھی آپ سے گفتگو کرتے لیکن وقت کی قلت کو دیکھتے ہوئے انہوں نے اپنی گفتگو اور اپنے عنوان کو تشنا چھوڑا اور مجھے میرے بعد ایک بہترین خطاب آپ کو اور ہماری جماعت کی ایک عبقری شخصیت حضور امیر سنی دعوت اسلامی حضرت العلامہ مولانا محمد شاکر نوری صاحب قبلہ سے آپ کو سماعت کرنا ہے میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کامیابی کا راز بتایا ہے دنیا کا ہر انسان چھوٹا ہو یا بڑا امیر ہو یا غریب مشرق کا رہنے والا یا مغرب کا رہنے والا کسی برادری کا ہو کسی خطے کا ہو کسی قبیلے کا ہو ہر انسان کامیابی چاہتا ہے اور کامیابی سب کو چاہیے دنیا میں کوئی انسان آپ کو ایسا نہیں ملے گا کہ جو عقل و شعور رکھتا ہو اور پھر وہ یہ سوچے کہ اسے کامیابی نہیں چاہیے جس کے پاس بھی عقل و شعور ہے وہ کامیابی اور کامرانی چاہتا ہے مگر یاد رکھیں اگر لیڈر کہے کوئی سیاستداں کہے کہ ہم تمہیں کامیابی دیں گے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں اگر کوئی دانشور کہے ہم تمہیں کامیابی دیں گے تو اس کی کوئی گارنٹی نہیں دنیا کا کتنا بھی بڑا انسان اگر کسی کو بھی کسی بات کی ضمانت دے تو ضروری نہیں ہے کہ وہ اس بات کو پورا کرنے میں سچا ثابت ہوگا لیکن اللہ کی کتاب ایسی کتاب ہے جسے قرآن مقدس کہتے ہیں یہ وہ کتاب ہے جو عرب کے صحرا نشینوں کو مل گئی تو وہ کیسر و کسریٰ کے تاجدار بن گئے یہ وہ کتاب ہے جس کی شان کا عالم یہ ہے
کہ گمراہوں کو جب اس کتاب کی تعلیم ملی تو وہ آسمان ہدایت کے تارے بن گئے۔ یہ وہ کتاب ہے اللہ اکبر جس نے انسان میں شعور انسانیت پیدا کی۔ یہ وہ کتاب ہے جس نے انسان کو ناز بندگی عطا کیا، انداز بندگی عطا کیا، شعور زندگی عطا کیا، زندگی گزارنے کے اطوار عطا کیے۔ اللہ اکبر اسی مقدس کتاب کے اندر موجود ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کہ جس نے اپنے من کو، اپنے دل کو پاک کر لیا، گناہوں سے پاک کر لیا، اپنے دل کے اندر سے گناہوں کی محبت کو نکال دیا، اور اس کے بعد جو نمازی بن گیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی عطا فرمائے گا۔ پتہ چلا کامیابی کا انحصار تین باتوں پر رکھا گیا ہے۔ ایک تو یہ من کو پاک کرنا، اللہ کا ذکر کرنا اور نمازی بن جانا۔ ان تین چیزوں پر کامیابی کی ضمانت دی گئی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مگر کتنے افسوس کی بات ہے، اللہ کو اکبر، گناہوں سے دل کو پاک کر کے، گناہوں کی گندگی سے دل کو پاک کر کے، گناہوں کی محبت سے دل کو پاک کر کے، اور زبان پہ اللہ کا ذکر سجا کر انسان اگر نمازی بن جائے تو قدرت رب العزت اسے کامیابی کی ضمانت دے رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے کامیابی کی ضمانت عطا فرما رہا ہے۔ آج قوم مسلم جو در در کی بھکاری بنی ہوئی ہے، آج قوم مسلم جو ذلت و رسوائی میں ڈوبی ہوئی ہے، آج قوم مسلم جو بے چینی اور بے قراری کا شکار ہے، آج قوم مسلم جو سسک رہی ہے، اللہ اکبر، اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے اللہ کے گھر کو آباد کرنا چھوڑ دیا، خدا کے گھروں کو ویران کر دیا۔ اللہ اکبر، آج تو کہتے ہیں مولانا ہمارے گھروں پر بلڈوزر کیوں چل رہا ہے؟ میں کہتا ہوں جو ظلم کر رہے ہیں خدا ان کے گھروں کو بھی سلامت نہ رکھے گا۔ مگر اچھی طرح یاد رکھنا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے گھر اجڑے تو تمہیں اتنی تکلیف ہو رہی ہے، تم نے برسوں سے خدا کے گھر کو اجاڑا ہے، خدا کے گھر کو ویران کر دیا ہے۔ مسلمانوں یاد رکھو، اگر قوم مسلم اللہ کے گھر کو سجدوں سے آباد کرتی تو کسی ماں نے ایسا لال پیدا نہ کیا جو تمہارے گھروں کو اجاڑ سکتا ہو۔ میرے اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کیا سمجھتے ہو؟ اچھی طرح یاد رکھو، اس طرح کا ایک نہیں بلکہ ہزاروں جلسے سجا لو، تمہیں کامیابی نہیں مل سکتی۔ اللہ اکبر، کامیابی ملے گی تو خدا کے گھر کو سجانے کی وجہ سے، خدا کے گھر کو آباد کرنے کی وجہ سے۔ جلسے کرنا کامیابی کی ضمانت نہیں جب تک عمل کے میدان میں قدم نہ رکھو گے۔ اس کی وجہ یہ ہے، مسلمانوں اچھی طرح یاد رکھو، جب رات کی تاریکی میں اللہ اکبر مسجدوں پر جب رات کی تاریکی چھاتی ہے، جب رات کا وقت آتا ہے، رات کا سناٹا چھاتا ہے، اور اس مسجد کے اندر اس محلے کے نوجوان نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، اس مسجد کو آباد کرنے کے لیے نہیں آتے، تو رات کے سناٹے میں مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، مولا جن لوگوں نے مجھے ویران کر دیا تو ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ اللہ اکبر، مجھے بتاؤ جس قوم کی تباہی کے لیے مسجد اللہ کی بارگاہ میں عرضی کر رہی ہو، وہ قوم تباہ نہ ہوگی تو کون سی قوم تباہ ہوگی؟ وہ قوم برباد نہ ہوگی تو کون سی قوم برباد ہوگی؟ بڑی معذرت کے ساتھ میری قوم جلسہ سننے کے لیے تو ہزاروں کی تعداد میں جمع ہوتی ہے، مگر عمل کرنے کے لیے آخر ہماری تعداد کتنی ہے؟ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، جتنی بڑی تعداد جلسے میں موجود ہے، اگر اتنی تعداد مسجد میں فجر کی نماز میں پہنچنے لگے تو قوم مسلم کو کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا، کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیواروں، اللہ کے حبیب، غیب کا نبی، شفیع المذنبین، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں، اے ابو ہریرہ، تو بے نمازی کے بازو میں بھی نہ بیٹھا کرو، تم بے نمازی کے قریب بھی نہ بیٹھا کرو۔ فقیہ ابو اللہ سمرقندی اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہو؟ اللہ اکبر، یہ تصور کرتے ہو کہ نماز کو ترک کر کے رسول اللہ کے محبوب بن جاؤ گے، حضور کے مقبول بن جاؤ گے، حضور کے عاشق بن جاؤ گے؟ یاد رکھنا، اور اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ کے حبیب علیہ السلام بے نمازی سے کیسی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ سے فرماتے
فرماتے ہیں ابو ہریرہ بے نمازی کی صحبت میں نہ بیٹھا کرو، اس لیے کہ آسمان سے بے نمازی پر لعنت برستی ہے۔ جو بے نمازی کے قریب ہوتا ہے ہو سکتا ہے اس کے اثرات اس پر بھی برس جائیں۔ ایک مقام پہ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں اے میرے صحابہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کرو کہ اللہ تمہیں بدبخت نہ کرے اور اللہ تمہیں محروم نہ کرے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب سے کہہ رہے ہیں اے میرے صحابہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو اللہ تمہیں بدبخت نہ کرے، اللہ تمہیں محروم نہ کرے۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ بدبخت کون ہے، محروم کون ہے؟ تو میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ بدبخت بھی ہے اور وہ محروم بھی ہے۔ آؤ آج بہت آسانی کے ساتھ لوگ کہتے ہیں مولانا نماز پڑھنے کے لیے ٹائم نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا، گیم کھیلنے کے لیے وقت ہے، فیس بک یوز کرنے کے لیے وقت ہے، دوستوں کے ساتھ گپ شپ کرنے کے لیے وقت ہے، نماز کے لیے وقت ہے، اللہ کے لیے وقت نہیں۔ اور اگر اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتے تو ذرا دل کے کانوں سے ایک حدیث مبارکہ کو سنیں۔ اس حدیث کو بھی حضرت علامہ عثمان ابن حسن رضی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں۔ یہ درۃ الناصحین کے اندر یہ حدیث موجود ہے جس کو علامہ عثمان ابن حسن نے اپنی کتاب میں لکھا۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حسین اور خوبصورت دور ہے۔ آج آپ مولوی صاحب کے سامنے کتنا ہی بہانہ کریں، آج آپ اپنی طبیعت سے کوئی بھی کسی بھی انداز سے آپ بہانے بازی کرتے رہے لیکن اللہ کے یہاں کوئی بہانہ نہیں چلے گا۔ عثمان ابن حسن لکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری دور ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے درمیان موجود ہیں، ایسے میں ایک جوان روتے ہوئے آتا ہے، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم اس جوان سے اس کے رونے کی وجہ پوچھتے ہیں کہ اے جوان تو کیوں رو رہا ہے، تیرے رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو وہ جوان کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، حضور میرے ابا کا انتقال ہو گیا، میرا باپ مر گیا اور دیہات کی وجہ سے میرے باپ کو کفن پہنانے کے لیے غسل دینے کے لیے کوئی بھی موجود نہیں ہے، اس وجہ سے میں روتا ہوا آپ کی بارگاہ میں آیا ہوں۔ حضور میرا باپ مر گیا ہے، نہ کوئی کفن پہنانے والا ہے، نہ میرے باپ کو کوئی غسل دینے والا ہے۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو بکر صدیق اور سیدنا فاروق اعظم سے فرمایا کہ تم دونوں جاؤ اور جا کر اس کے باپ کو کفن دو اور اس کے باپ کو غسل دو، غسل دے کر کے کفن پہناؤ۔ اللہ اکبر، میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے حکم پر سیدنا صدیق اکبر اور سیدنا فاروق اعظم یعنی شیخین کریمین اللہ کے حبیب کے حکم پر اس مردے کو غسل دینے کے لیے اور کفن پہنانے کے لیے تشریف لے گئے۔ جیسے ہی میرے آقا علیہ السلام کے حکم پر اس دیہات میں شیخین پہنچے، صدیق و فاروق پہنچے اور اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا، غسل دینے کے لیے کپڑا ہٹایا تو دونوں کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور دونوں نے کیا دیکھا کہ اس کا چہرہ کانے سور کی طرح ہو گیا، اس کا چہرہ کانے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ اے میری قوم کے جوانوں، اے مسلمانوں توجہ کے ساتھ سنو، اگر اپنے آپ پر رحم ہے، اگر اپنے آپ سے پیار ہے، اگر اپنی آخرت سے پیار ہے تو دل کے کانوں سے سنو۔ صدیق اکبر فاروق اعظم اس میت کو غسل دینے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر پہنچے اور جیسے اس کے چہرے سے کپڑا ہٹایا تو دیکھا اس کا منہ کانے سور کی طرح، کانے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ اللہ اکبر، جب دونوں رو پڑے اور ایک شخص کو بھیجا کہ جاؤ اور جا کر اللہ کے رسول علیہ السلام سے سارا ماجرا عرض کرو، حضور ہم اس کو کیسے غسل دیں، اس کو کیسے کفن پہنائیں، اس لیے کہ اس کا چہرہ تو کالے سور کی طرح ہو گیا، کالے خنزیر کی طرح ہو گیا۔ وہ جوان میرے آقا کی بارگاہ میں آ کر سارا ماجرا عرض کرتا ہے، اللہ کے رسول غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے جاتے ہیں اور جب اس کے چہرے
چہرے کو میرے آقا نے کانے خنزیر کی طرح دیکھا، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اللہ کے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور ہاتھ اٹھا کر عرض کیا، مولا اس کے چہرے کو بہتر کر دے، اس کے چہرے کو درست کر دے۔ اللہ اکبر، جیسے میرے آقا کا دعا کرنا ہوا، کیونکہ میرے آقا کی دعائیں تو مقبول ہے، میرے امام کہتے ہیں عنایت کا چوڑا، اجابت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائیں محمد، اجابت میں جھک کر گلے سے لگایا، بڑی ناز سے جب دعائیں محمد۔ اللہ اکبر، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دعا کرنا تھا کہ حضور کی دعا کی برکت سے اللہ نے اس کے چہرے کو ٹھیک کر دیا، اس کے چہرے کو برابر کر دیا، اس کے چہرے کو پہلے جیسا کر دیا۔ اس کے بعد اس کو غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد کفن پہنایا، اس کو غسل دیا گیا، غسل دینے کے بعد کفن پہنایا گیا، کفن کے بعد نماز جنازہ پڑھی گئی۔ جب نماز پڑھ لی گئی تو کسی نے خاموشی سے کہا، پہلے تو اس کا چہرہ کالے سور کی طرح ہو گیا تھا، پہلے تو اس کا چہرہ کالے خنزیر کی طرح ہو گیا تھا، ذرا اس کا چہرہ دیکھو تو صحیح، اب نماز جنازہ کے بعد ویسا ہی ہے یا پھر بدل گیا؟ اب جیسے ہی نماز جنازہ کے بعد اس کے چہرے سے کفن ہٹایا گیا تو کیا دیکھا گیا کہ اس کا چہرہ پہلے جیسے کالے سور کی طرح، کالے خنزیر کی طرح تھا، ویسے اس کا چہرہ خنزیر کی طرح ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا، حضور رو پڑے، صحابہ کرام رو پڑے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخری شخص کا چہرہ بار بار کالے سور کی طرح کیوں ہو جاتا ہے، کالے خنزیر کی طرح کیوں ہو جاتا ہے؟ اللہ اکبر، تو میرے آقا غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بیٹے کو بلایا اور بیٹے کو بلا کر کے فرمایا، تو ہی بتا کہ تیرا بیٹا، کہ تیرا باپ کیا کرتا تھا، تو ہی بتا کہ تیرا باپ کیا کرتا تھا، اس لیے کہ میرا اللہ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا، میرے رب کی ذات ظلم سے پاک ہے، یہ بتا تیرا باپ کیا کرتا تھا۔ اس جوان نے روتے ہوئے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرا باپ جب بھی نماز کا وقت آتا تھا تو نماز کے وقت میں سو جایا کرتا تھا، یہ نماز نہیں پڑھتا تھا۔ تب میرے آقا مصطفیٰ کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو دنیا میں نمازوں کو ترک کرے گا، جب قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے اٹھے گا تو کالے سور کی شکل میں اٹھے گا، کالے خنزیر کی شکل میں اٹھے گا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اپنے چہروں پر کریم بن کر کے خوبصورت بنانے کا خواب دیکھنے والوں، ایک سے فیس واش استعمال کرنے والوں، ایک سے ایک صابن استعمال کرنے والوں، دنیا میں کریم، صابن اور فیس واش کے ذریعے سے اپنی چمڑی کو تو سفید بنا سکتے ہو، مگر یاد رکھو غیب کا نبی، سچے سچے نبی، صادق و مصدوق نبی کا فرمان ہے، جس نبی کے کہنے پر خدا کو ایک مانا، جس نبی کے کہنے پر آخرت کو مانا، جس نبی کے کہنے پر قرآن کو اللہ کی کتاب مانا، وہ نبی فرما رہے ہیں، جب بے نمازی اپنی قبر سے اٹھے گا تو کالے سور کی شکل میں، کالے خنزیر کی شکل میں۔ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، میری قوم کے جوانوں، اگر چہرے پہ پھنسی نکل آئے تو تم کالج جانا چھوڑ دیتے ہو، چہرے پہ پھنسی نکل آئے دوستوں کی محفل میں جانا چھوڑ دیتے ہو، چہرے پہ پھنسی نکل آئے شادی بیاہ میں شرکت نہیں کرتے۔ مجھے بتاؤ، جب نماز چھوڑنے کی وجہ سے یہ چہرہ کالے سور کی طرح ہوگا، کالے سور کا منہ لے کر اللہ کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ قیامت کے دن کیسے حاضری دو گے؟ رب کی بارگاہ میں کیا منہ دکھاؤ گے؟ اس لیے یاد رکھو، ایک وقت کی نماز کے لیے 10 منٹ سے زیادہ کا ٹائم نہیں لگتا، بہانے نہ بناؤ۔ یاد رکھو، یہ دنیا فریبی دنیا ہے، یہ دنیا مکار دنیا ہے۔ نماز کے لیے وقت نکالو۔ نماز کیا ہے؟ جس کی وجہ سے چہرہ دنیا میں بھی روشن ہوتا ہے، جنازے میں بھی روشن رہے گا، قبر میں بھی روشن رہے گا۔ نماز وہ ہے جس کی وجہ سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز وہ ہے جس کی وجہ سے عمر میں برکت ہوتی ہے، نماز وہ ہے جس کی وجہ سے مصیبتیں ٹلتی ہے، نماز وہ ہے جس کی وجہ سے قسمتیں بدلتی ہے، نماز وہ ہے جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان سے جتنے پردے ہوتے ہیں سارے پردے اٹھا دیے جاتے ہیں۔ جب تم سجدہ کرتے ہو، اللہ کے رسول غیب کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بندہ سب سے زیادہ اللہ کے قریب اس وقت ہوتا
ہوتا ہے، سجدہ کرو گے تو اللہ کے قریب ہو جاؤ گے، سجدے کی حالت میں بندے کی دعائیں قبول کی جاتی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، یاد رکھو، آج لوگ کہتے ہیں مولانا روزی میں برکت نہیں ہے، میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں اچھی طرح یاد رکھو، علماء سے اسٹیج بھرا ہوا ہے، تعویذات پر آنکھ بن کے بھروسہ کرنے والوں، ہمارے دادا مرشد حضور مفتی اعظمین رحمت اللہ علیہ جب کسی کو تعویذ دیتے تھے تو ارشاد فرمایا کرتے تھے، جب تک نماز نہیں پڑھے گا تعویذ اثر نہیں کرے گا۔ اب آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، نماز پوری زندگی نہ پڑھو، جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے مسجد سے بھاگ جاؤ، 2 رکعت نماز پڑھ کے مسجد سے ایسے بھاگتے ہو جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پر اسکول کے بچے میں تماشا بھاگتے ہیں۔ اللہ اکبر، فلموں میں جانے کے لیے گھنٹہ گھنٹہ پہلے حاضری دیتے ہو، گناہوں کے اڈوں پر گھنٹہ ٹائم دیتے ہو، اور مسجد کے اندر اگر امام 10 منٹ کی تقریر لمبی کر دے تو لوگ کہتے ہیں آئندہ ہفتے سے لیٹ آئیں گے، مولانا تقریر بڑی لمبی کرتے ہیں۔ جس قوم کا دل مسجد میں نہ لگے، جو قوم مسجد کو آباد نہ کرے، جس قوم کو مسجد میں سکون نہ ملے، جس قوم کو خدا کی عبادت کے لیے ٹائم نہ ملے، اس قوم کو زمین پر عزت کے ساتھ جینے کا حق کیا ہے؟ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، یاد رکھو، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں، جو نماز جان بوجھ کر چھوڑ دے، قیامت کے دن اس کے ساتھ میرا کوئی وعدہ نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، اس کے ساتھ قیامت کے دن میرا کوئی وعدہ نہیں ہے۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں، جو جان بوجھ کے نماز چھوڑ دیتا ہے وہ اللہ کے ذمے سے باہر ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمتوں سے، اللہ کی رحمت کی چادر، اللہ کی پناہ کی چادر اس سے ہٹا لی جاتی ہے، خدا کی پناہ کی چادر اس سے اٹھا لی جاتی ہے۔ ایک بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جب کسی کو کوئی پناہ نہ دے اور اللہ پناہ دے، دھیان سے سنیں، توجہ سے سنیں، اللہ جب کسی کو پناہ دے تو دشمن بھی پالنے پہ مجبور ہوتا ہے، اور اللہ اپنی پناہ اٹھا لے تو پھر دوست بھی سہارا نہیں دیتے۔ اس کو دھیان سے سننا، بے نمازی سے خدا کی پناہ اٹھا لی جاتی ہے، اور اللہ کی پناہ کیا ہے، اللہ کی امان کیا ہے، اللہ کی رحمت کیا ہے؟ ایک واقعے کے ذریعے سے سمجھو، جب فرعون نے خواب دیکھا کہ ایک بچہ پیدا ہوگا جو اس کی سلطنت اور حکومت کا خاتمہ کرے گا، تو اس نے کہا آج کے بعد میں کوئی بچہ پیدا ہونے نہیں دوں گا، جب بچے پیدا نہیں ہوگا تو میری حکومت کیسے ختم ہوگی؟ اقتدار والوں کو اپنے چمچوں سے یا صاحب اقتدار اور سیاستدانوں سے تکلیف نہیں ہوتی، اہل اقتدار کو ہمیشہ ڈر لگا رہتا ہے اہل حق کا، انہیں حق والوں سے تکلیف رہتی ہے۔ فرعون کو خوف تھا میری حکومت ایک بچہ بڑا ہو کر کے ختم کرے گا، کہ میں پیدا ہی نہیں ہونے دوں گا۔ اس نے پابندی لگا دی، المختصر یہ کہ اسی پابندی کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، ولادت ہوئی، بچے کی ولادت ہو گئی، پیدائش ہو گئی۔ ماں کو خوف ہوا کہ اگر اس کی اطلاع فرعون کو ہو گئی تو وہ بچے کو بھی قتل کرے گا، ماں کو بھی قتل کرے گا، دائی کو بھی قتل کرے گا، پورے گھر کو قتل کرے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی نے مشورہ کیا کہ کیا کرنا چاہیے، تو آپ کی امی کو یہ مشورہ دیا گیا، اس بچے کو ایک صندوق میں بند کر کے دریا میں ڈال دیا۔ اب ذرا توجہ کرنا، اللہ کی پناہ کیا چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امی نے صندوق کے اندر اپنے بچے کو بند کر کے دریا کے کنارے پر آئی اور دریا میں ڈالتے ہوئے کہا، اللہ میں اپنے بچے کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، اور مجھے اتنا سمجھتا ہے کہ جو چیز اللہ کی پناہ میں دی جائے وہ ضائع نہیں ہوتی۔ دو چیزیں، جو چیز دریا میں ڈالی جائے اس کے ملنے کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، دریا میں ڈالی ہوئی چیز
رہتے فرعون کے گھر کی نہر میں چلی گئی، آسیہ کے ساتھ فرعون موجود تھا۔ حضرت آسیہ نے صندوق کو دیکھا اور صندوق کو جب اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کھولا تو دیکھا کہ بچہ مسکرا رہا ہے۔ فرعون نے کہا شاید یہ وہی بچہ ہے جس کا مجھے خواب دکھایا گیا۔ فرعون نے کہا، فرعون کو آسیہ نے کہا کہ یہ تیرا خام خیال ہے، ارے تو ناولد ہے، ہمیں کوئی بچہ نہیں ہے، اسی کو بیٹا بنا لیتے ہیں۔ اور اس کے بعد فرعون کے دماغ میں بات بیٹھ گئی۔ اب فرعون نے کہا اچھا ہمارے محل میں جو کنیزیں ہیں اس سے میں دودھ پلواؤں گا بچے کو۔ ہر کنیز کے پاس لے گئے، کسی کنیز کا دودھ نہیں پیا موسیٰ علیہ السلام نے۔ وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن موجود تھی، وہ کہتی ہے فرعون سے کہ میں ایک ایسی دائی کو جانتی ہوں، ایک ایسی دایا کو جانتی ہوں کہ جو نفیس طبیعت کے بچے ہیں، جو کسی کا دودھ نہیں پیتے، وہ اس کا دودھ پیتے ہیں۔ اس کے بعد فرعون نے کہا اگر وہ دایا میرا بچہ اس کا دودھ پی لیا تو میں اس کو بھی انعام دوں گا اور تجھ کو بھی انعام دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام کی بہن دوڑی دوڑی گئی، اپنی امی کو بلا لائی، ماں موسیٰ تو فرعون کے دربار میں ہے، اس کے محل میں ہے اور اس نے دودھ پلانے والیوں کا انتظام کیا ہے، اس نے کسی کا دودھ نہیں پیا۔ تو میں نے کہا اس دایا کو لاتی ہو کہ نفیس طبیعت بچے اس کا دودھ پیتے ہیں۔ جب ماں کو لائی، دایا بن کر آئی تو موسیٰ ماں کی گود میں گئے اور شوق سے دودھ پینے لگے۔ تو فرعون نے ایک سکہ نکال کر کے دیا اور کہا کہ